جی انمتا، آیت 118 میں جو آپ کہہ رہی ہیں اکبر، جی جی یہ وہی ہے جو آج ہم نے سیکھا نا کہ حمزہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے شروع میں، تو یہ بھی اکبر ہو، اس کو آپ کیا اسم ڈکلیئر کریں گی نا، جی زیادہ بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے؟ جی بالکل. شاباش. چلیں الحمدللہ اچھی خاصی ہمیں جو ہے وہ پریکٹس مل گئی اس میں. اب ہم اپنے وہ فیل کے سیکشن پہ جاتے ہیں. what we have to learn new over there. اچھا، علامات فیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی بولیں. ماشاء اللہ. یہ شروع میں آپ نے جو بتایا اللہ اکبر اور ربکم عالم، و یہ ذرا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ذرا کچھ اس کو واضح کر دیں گی؟ بالکل شروع میں بتایا تھا آپ نے، یہ ہم نے خالی الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو الف کے یہ صرف اللہ اکبر بتایا تھا، اور ربکم اور ان اکرمکم عند اللہ. جی جی وہ الف کے اوپر جب زبر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، الف کے اوپر جی کوئی جی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ جی جو ہم جی جی سیکھ رہے ہیں جو اسم کی علامت کے طور پر، یہ زبر والا ہے. چاہیے تو جب بھی حمزہ زبر کے ساتھ آئے گا جس لفظ پہ، اور اس کے ترجمے میں اگر آپ کو زیادہ یا سب سے زیادہ ایسا کچھ ملے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا. جیسے ابھی اکبرو ہم نے ابھی یہ آیت نمبر 118 میں دیکھا ہم نے سورہ آل عمران کی، جی جی. اور جو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں جیسے. صحیح ہے. تو بس ما تخفی صدورہم اکبر. ہاں حمزہ جو ہے ہمیں، یہی حمزہ ہمیں فعل کی علامات میں بھی ہم نے سیکھا تھا نا، یا تا حمزہ جی نو. تو میں صرف جی آپ کو جی یہ بتا رہی تھی کہ جب وہ حمزہ اس کے ساتھ ہوگا فعل کا ہوگا تو اس میں تو میں، یہ حمزہ میں جو ہوتا ہے نا مائی سیلف، اس کے لیے استعمال ہوگا. ترجمے میں آپ کو میں کا مفہوم ملے گا. جب یہ اسم ہوگا تو پھر آپ کو اس میں زیادہ یا بہت زیادہ یا اس طرح کی ٹرمنالوجی ملے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. اب اخبرو ہے، اس کو آپ فعل ڈکلیئر کریں گی یا اسم؟ بتائیے عائشہ باجی. یہ تو اسم ہے. ہاں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں نہیں، اگر صرف اکبر کہیں لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت 118 میں، یہاں پہ تو اللہ کے ساتھ نہیں آیا ہے یہ، جی جی. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت بڑا. بہت بڑا. ہاں بہت بڑا، سب سے بڑا، زیادہ بڑا، سب اس سے طرح بڑا. کی لفظ جی آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ جی چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور آپ کو یہ حمزہ بھی شروع میں نظر آ رہا ہے لفظ کے. صحیح ہے. اچھا آپ اس کو فعل تو نہیں کہیں گی؟ اچھا. اچھا اسم کو پہچاننے کے لیے یہ حمزہ میں زبر آئے گا ہاں تو اس سے جی پہچان ہو جائے جی. گی. ہاں جی. اور پھر جی جی ترجمے میں آپ کو یہ زیادہ یا بہت یا ایسا بھی مل رہا ہوگا. صحیح ہے. جی جی. ٹھیک جزاک اللہ خیر. ہے، وہی ہے. چلیں، فعل میں ابھی تک ہم نے جو علامات سیکھی تھیں وہ کیا تھی کہ یا شروع میں یہ علامات آئیں، اگر یا تا حمزہ نون، تو یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں. ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سیکھا تھا اور ہم نے ان کی مثالیں بھی کی تھی. صحیح ہے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں، کہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ ایوری ٹائم دیر از ناٹ جسٹ اسموتھ سیلنگ، تھوڑے سے کبھی ٹربولینس بھی آتی ہے نا سمندر میں، ہے نا، اوپر نیچے بھی ہوتی ہے کشتی. تو یس، دیر از سم ٹوسٹ اوور ہیئر. اینڈ واٹ از دیٹ؟ آپ دیکھیں علامات فعل، اگر ان چاروں علامتوں پر، اور چاروں علامتوں سے ہماری کیا مراد ہے کہ یا تا حمزہ نون. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے شروع میں آنے والی علامات کی تھی کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو ہم اس کو فعل ڈکلیئر کریں گے. تو اگر ان چار علامتوں پر پیش ہو، اب دیکھیں ہم نے جو مثالیں پہلے کی تھی ان میں سب میں یا جو بھی علامت تھی، چاہے یا تھی، چاہے تا، چاہے حمزہ، چاہے نون، سب پر زبر تھا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو، صحیح ہے، یا کے اوپر بھی پیش ہے، تا کے اوپر بھی پیش ہے، اور حمزہ پیش کے ساتھ ہے، اور نون پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو،
point to be noted. آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو پھر ترجمے میں کیا جاتا ہے یہ کیا جائے گا کا مفہوم ملتا ہے. سمجھ آئی؟ اب آپ دیکھیں اس عبارت کو جو میں نے آپ کو ڈسکرپٹیو جو ڈیفینیشن دی ہے اس کو پہلے ایک دفعہ اور خود سے پڑھ لیجئے کہ اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمے میں کیا جاتا ہے یہ کیا جائے گا کا مفہوم آئے گا. ابھی جو ہم نے پچھلی مثالیں دیکھی تھی جب اس پہ ہم یا کے ساتھ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا یخلقو. ٹھیک ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، ایسا ہی تھا. اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو آپ پلیز سامنے رکھیں. اچھا مجھے یہ بھی پوچھنا تھا، بتائیے کہ یہ جو جب نوٹس آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں تو واٹ از دا جنرل پریکٹس؟ کیا آپ لوگ اس کو کاپی ڈاؤن کرتے ہیں یا آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں یا آپ اپنے موبائل میں سیو کر کے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے؟ یس، آؤٹ آف دس 4 تھنگس کیا ہے آپ کے پاس؟ لکھتے ہیں. لیٹ می سی. میں بھی لکھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں پرنٹ آؤٹ بنوا لیتی ہوں. پرنٹ آؤٹ لے لیتی ہیں، شاباش. تو جی کیونکہ اب جب یہ لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ سے ہر جو پکچر ہے جو کلپ آپ کو دکھائی تھی وہ دوبارہ لے کر آئیں اور پھر ہم تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ سائڈ بائی سائڈ آپ کے پاس وہ نوٹس موجود ہوں، چاہے آپ اس کو موبائل میں ایکسیس کر لیں، چاہے آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا ہوا ہے، چاہے آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس وہ ریفرنس کے لیے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے بیسس پہ ہم آگے چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر صرف کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہفتے میں 1 دن یا 2 گھنٹے بیٹھ کے تو میں بہت کچھ سیکھ لوں گا تو پھر آئی ایم سوری کہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا. جب تک کہ آپ بیچ میں اوور دا ویک ایک ٹائم یا تھوڑے جب بھی آپ کو موقع لگے ایک 5-10 منٹس صرف اپنے نوٹس دیکھ لیا کریں. یا ہم جب اتنا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل کو ادھر ادھر میسیجز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا میسیج مجھے فارورڈ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے، تو اس دوران یہ گروپ پہ اولون پہ بھی یہ جو نوٹس ہوتے ہیں اس کو ایک نظر گزار لیا کریں. تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 10 منٹس، ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے، تو صرف یہ ہو کہ آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج ہو جب ہم آگے کا سیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح فائدہ دے گا. اچار ڈالا ہے؟ کس کس کو اچار ڈالنا آتا ہے بتائیے، کیسے ڈلتا ہے اچار؟ سکینہ باجی، عائشہ باجی جی. مسالے ڈالتے ہیں اور بن جاتا ہے، تیل ڈالتے ہیں بن جاتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے بس بنا ہاں کہ کوئی مشکل اچھا بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ انگریڈینٹس ڈالی اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب بننے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ اس کو مرتبان میں رکھ دیا تو پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کو آرام سے لوٹ پلٹ کرتے ہیں. 4 ہفتے بعد پھر جا کے کھولتے ہیں 6 ہفتے بعد، یا بیچ میں بھی کچھ کرنا؟ روزانہ دھوپ میں رکھتے ہیں، لوٹ پلٹ ہاں، کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے. الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے نا. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو جو ہم عام محاورتاً کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کیا کروں، اگر نوٹس کی بھی بات ہم کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں ان نوٹس کا اچار ڈالوں، تو یس اچار ڈالیں. اور پھر دیکھیں وہ اچار کتنا مشکل ہوتا ہے نا کہ انگریڈینٹس تو ایک دفعہ ڈال دیا، اب اس کو آپ نے جو ہے نا ہفتے میں ایک دفعہ اس کو جو ہے نا آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے، آپ نے اس کو دھوپ لگانی ہوتی ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ موئسچر کا ایک قطرہ اس میں نہیں جانا چاہیے، ہے نا. کم سے کم ہینڈ ٹچ ہو، کیونکہ ہاتھ کا بھی موئسچر اس میں جاتا ہے، پانی بھی جاتا ہے نا. تو اتنی تو کیئر کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو اچار ڈالنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے نوٹس کا بھی اچار ڈالنا ہے تو ہاں بالکل ڈال لیں، لیکن پھر سوچ لیں کتنی احتیاط کرنی ہے اس کے لیے بھی، ہے نا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے پیارے بچوں، پیاری بہنوں، کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم بہت سلو پیس پہ چل رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اگر جو کچھ ہم پچھلا سیکھ رہے ہیں وہ ہم بھولتے چلے جائیں گے تو پھر آگے کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیں لیٹس موو آن. تو جب ہم نے یہ علامات فعل کی تھیں وہ نوٹس آپ نکالیے، تو ہم نے کس طرح سے وہ ورڈ کیا لکھا ہوا تھا، یخلقو، صحیح ہے. اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ علامات فعل پر پیش آ جائے، یا کے اوپر پیش آ گئی اور آخری حرف سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کے اوپر زبر، صحیح ہے. اب بن گیا یہ یخلقو.
تو اب کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا وہ پیدا کیا جائے گا. سمجھ آئیے آپ کو فرق کیا ہے؟ وہاں پہ تھا وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، اور یہاں پہ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. جیسے انگلش میں ہم ایکٹیو پیسو وائس کرتے ہیں، اسی طرح سے بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا از ایکٹیو فارم، اور یہ کیا ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا از پیسو فارم. ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے. ایکٹیو پیسو اگر کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے تو بھول جائیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیجئے. بس یہ یاد رکھیے کہ جب علامات افعال جو ہیں، علامات فعل پر اگر پیش آئے اور اس کے آخری حرف سے پہلے زبر مل جائے آپ کو، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ملے، یوں کر لیں آسانی، تو پھر کیا ہوگا اس کا ترجمے میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ملے گا. ٹھیک ہے، یہی چیزیں جو یہاں بتائی جا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب یہ یا کے ساتھ ہیں ساری مثالیں، لیکن یہی آپ تا کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. تخلقو، تم پیدا کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. یہی آپ نون کے ساتھ کر لیجئے. نخلقو، ہم پیدا کیے جاتے ہیں یا ہم پیدا کیے جائیں گے. اینڈ اخلقو، میں پیدا کیا جاتا ہوں یا میں پیدا کیا جاؤں گا. صحیح، یہ سب طرح سے. لیکن یہ کم کم قرآن میں استعمال ہوئے ہیں لیکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ علامات فعل پر جو ہے زبر ہے یا پیش ہے، اور پیش ہے تو پھر آگے کیا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کا ترجمہ جو ہے پھر اب کس طرح سے کیا جائے گا. ہاں، اس طرح سے کہ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یذکرو، وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ینصرو، وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یعرفو، وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. یشرکو، وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا. یظلمو، وہ ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یسألو، وہ سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یفعلو، وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو سمجھ آ گیا یا کسی کو کوئی پرابلم ہے اس میں؟ چلیں بتائیے، اگر میں آپ سے کہوں یرزقو، یرزقو، اب کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ یرزقو، وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. شاباش، وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعلمو، جی انمتا بتائیے. یعلمو، یعلم، جی وہ علم دیا جاتا ہے یا وہ علم دیا جائے گا. وہ جانتا ہے، آپ کو بولا. وہ جانا جاتا ہے یا وہ جانا جائے گا. یعلمو، جاننے سے ہے نا. اچھا، یعلمو جو اس کا وہ فارم ہے، اگر یعلمو ہے تو ہم کیا کہیں گے اس کا ترجمہ؟ وہ اچھا جانتا نہیں. ہے. وہ جانتا ہے یا جانے گا. ہاں، اور اگر یعلم ہوگا تو پھر اب کیا کہیں گے کہ وہ جانا جاتا ہے یا وہ جانا جائے گا. صحیح صحیح، ٹھیک ہے، شاباش. چلیں نیکسٹ. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو نیکسٹ علامت دیکھیں فعل کی. یہ جو ہے یہ او، آپ اس کا ساؤنڈ ایسے او نکال لیں، کیونکہ یہ جو لاسٹ یہاں پہ جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا، اور پھر یہ واو ساکن اور ایک الف آخر میں. ٹھیک ہے، تو او ساؤنڈ نکل رہی ہے. یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس طرح کے الفاظ تو بہت سارے نظر آ رہے تھے نا قرآن میں، مصحف میں بہت سارے ملتے ہیں ہمیں کامنلی. آمنو، قولو. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہے. یہ او جو ساؤنڈ آخر کی ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ جمع مذکر، اور یہ فعل ہے. صحیح ہے، وہ سب ایمان لائے. آمنو، وہ سب. یا ایھا الذین آمنو کتنی دفعہ آتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، سب نہیں لکھا ہوا ہوتا. لیکن ناؤ یو پیپل نو اٹ کہ یس اٹ از سب سے مخاطب، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. صحیح ہے.
اور یہ فیل ہے بیکاز آف دس واو الف اینڈ پیش ان دی اینڈ. آمنو قولو ان سب نے کہا. اطیعو تم سب اطاعت کرو. کفرو ان سب نے کفر کیا. جاہدو تم سب جہاد کرو. اعلمو تم سب جان لو. عملو ان سب نے عمل کیا. دخلو وہ سب داخل ہوئے. اعبدو تم سب عبادت کرو. تو از اٹ کلیئر؟ کوئی مشکل ہے؟ بتائیے. خرجو، خرجو کیا ہوگا؟ تم سب نکلو. خرجو تم سب نکلو. وہ سب نکلے. وہ سب وہ سب نکلے. خرجو وہ سب نکلے. ٹھیک ہے. جی. چل جی. تو یہ اونا جو بھی ہم نے آج اسم میں بھی سیکھا ہے نا کہ یہ اسم کے آخر میں یہ آئے گا، اور ہم نے مثالیں بھی دیکھی. تو یہ علامت ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اور یہ جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم فعل کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں. اونا ساؤنڈ جو فعل کے آخر میں آئے گا، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب اونا ساؤنڈ آپ کو ملے تو آپ اس کے شروع میں دیکھیں اس لفظ کے. اگر آپ کو علامات فعل ملتی ہیں تو پھر تو وہ فعل ہی ہوگا اوبویسلی، اور اگر نہیں ملتی تو پھر وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. تو ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. تکتمون تم سب چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تشکرون تم سب شکر ادا کرتے ہو. یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں. یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سب ترجمے میں آ رہا ہے، یہ سب آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ اونا سے مل رہا ہے. صحیح ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا، جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ. اور یہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ یا کی وجہ سے آ رہا ہے. صحیح ہے. اور پھر جو بیچ میں جو رہ جاتا ہے، یہ کیا بچ رہا ہے؟ یہ بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، نون فا قا. نون مادہ فا قاف یہ فعل عین لام میم. ہاں یہ فعل فعل ہے. ہے. یہ ایکچولی جو فعل اصل فعل ہے، دا کور آف اٹ جس کو کہیں، جس کا مغز وہ رہ جاتا ہے. یہ تو علامت ہے، یہ بھی علامت ہے نا. جو کاف زال با، جو اکثر ہم تفسیر میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روٹ ورڈ، تو یہ جو آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے، یہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ سارے روٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایکچوئل ورڈ ہے، جو ایکچوئل حروف ہیں، یہ حروف اصلی جن کو کہتے ہیں، جن سے کہ یہ لفظ بن رہا ہے. باقی یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کی علامت ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے نا. کاف زال با کذب، کاف تا میم قتم، ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو یہ بھی چیز سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کلر کوڈنگ کرتے ہیں کہ وہ ہم نے جیسے فیل کی جو علامات ہیں اس کے لیے براؤن کلر رکھا ہوا ہے نا، تو یا براؤن کلر میں اونا اس کا اینڈنگ ہے فیل کی، وہ براؤن کلر میں، اور بیچ کا جو فیل ہے وہ ایکچولی وہ بلو کلر میں. ٹھیک ہے. پھر یؤمنون تشکرون یقتلون اور یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں. اگر یا کی بجائے یہاں پر میں تا لگا دوں پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تم سب ظلم کرتے ہو. تظلمون تم سب ظلم کرتے ہو. ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ تشکرون تھا، اگر یہاں پہ یا لگا دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ یشکرون وہ سب شکر ادا کرتے ہیں. وہ سب شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اونا ساؤنڈ جو ہے یہ جمع اور مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. چلیں ہم مثالیں تو جب ہم دیکھ رہے تھے ابھی 4 پارے میں،
تو ہم اسم کے ساتھ ساتھ فعل بھی ہمیں ساتھ ہی ساتھ ملتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے لیے کلیئر ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ اونا ساؤنڈ نظر آ رہا ہے, شروع میں اگر علامت فعل ہے تو وہ فعل ہی ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو پھر اسم ہوگا. اور پھر اسم کی فردر کوئی انڈیکیشن مل سکتی ہے آپ کو کہ میم سے شروع ہو رہا ہوگا, ال ہو سکتا ہے اس پہ لگا ہوا ہو, تو اور زیادہ آبویس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم حرف دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں آج کرنا ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے لا کیا تھا حرف, اس کو ہم نے کہا تھا کہ لا جو حرف ہے اس کے استعمال کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں. اس میں سے پہلی جو صورت تھی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی, اور وہ آپ اپنے نوٹس میں دیکھیے. وہ کیا تھی کہ جب لا لفظ کے شروع میں آئے, مطلب یہ لا جو ہے یہ ویسے لفظ کے شروع میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا ترجمہ جو ہے نہیں, نہ یا مت کرتے ہیں. تو پہلی جو کنڈیشن ہم نے سیکھی تھی پچھلی دفعہ وہ کیا تھی کہ اگر لا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے, اور ترجمہ جو ہے وہ کوئی نہیں سے کیا جاتا ہے. جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے نا, جیسے کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا, ایبسولوٹ نیگیشن. اسی طرح لا ریبہ کہ کوئی شک اس میں نہیں ہے, یعنی ایبسولوٹلی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی شک کا. صحیح. آج جو ہم لا سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں, مائنڈ یو فعل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور فعل کیسے آپ پہچانیں گی, آپ کے ساتھ پاس بہت ساری انڈیکیشنز آ گئی نا فعل کی. ایک تو شروع میں آپ کے پاس یا آ رہا ہوگا, تا آ رہا ہوگا, یا حمزہ یا نون, یہ علامت مل رہی ہوگی آپ کو, صحیح ہے, یا آخر میں آپ کو اونا مل رہا ہوگا, صحیح ہے, یا آپ کو واو الف مل رہا ہوگا. یہ بھی تو ہم نے فعل کی علامت سیکھی ہے نا ابھی آخر میں. تو جی, تو اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا اونا ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا اونا ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. جیسے مثال دیکھیں, لا یخاف آخر میں پیش ہے, اور یہ فعل ہے یا نہیں ہے, بالکل ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, علامت فعل. لا یخاف نہیں, وہ نہیں ڈرتا, نہیں وہ خوف رکھتا, جیسے بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں. یہ نہیں کہاں سے آیا, یہ لا کی وجہ سے آیا. یہ وہ کہاں سے آیا, یہ یا سے آیا. اگر میں اس لا کو ہٹا دوں تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا, یخاف وہ خوف رکھتا ہے, اور جب لا یخاف وہ خوف نہیں رکھتا. سمپل. پھر یہاں پہ دیکھیں, لا یؤمنو وہ ایمان نہیں لاتا, صحیح ہے, آخر میں پیش آ رہا ہے. یہی ہم نے سیکھا نا, اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا اونا ہو تو اس کام میں نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. مطلب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لا یشکرون اگر صرف یشکرون ہے تو ہم نے ابھی سیکھا نا کیا تھا, وہ شکر کرتے ہیں یا کریں گے. لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے. صحیح ہے, اونا آ رہا ہے آخر میں, شروع میں علامت فعل مل رہی ہے, فعل ہے یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں. پھر لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے. پھر لا یعلم وہ نہیں جانتا. لا یشکر وہ شکر نہیں کرتا. لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے. لا یرجعون وہ سب رجوع نہیں کرتے. صحیح. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ لا تعقلون کیا ہوگا, وہ سب عقل نہیں رکھتے. لا تعقلون, تا آ رہا ہے شروع میں, تم سب عقل نہیں رکھتے. تم ہاں سب عقل عقل. نہیں رکھتے. صحیح ہے, تو دھیان دیں کہ شروع میں علامت کیا ہے. لا یعقلون تو وہ سب عقل نہیں رکھتے. لا تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو یا اور تا سے آپ دیکھیں معنی بدل رہے ہیں نا, وہ اور تا کہاں, تم کہاں سے آ رہا ہے, وہ علامت سے چینج ہو رہا ہے.
تو اس میں کوئی مشکل؟ آئی ہوپ سو نہیں. چلیں، تو یہ سیکنڈ کنڈیشن تھی لا کی. ایک لا کون سا تھا جو سب سے پہلے ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، کہ جو پورے جنس کی نفی کرتا ہے، کہ اگر اس لا کے بعد کوئی اسم آئے جس کے آخر میں زبر آ رہا ہو تو وہ پورے جنس کی نفی کرتا ہے. پھر آج ہم نے ایک اور لا سیکھا کہ وہ اگر اس کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے جس کے آخر میں پیش یا اونا ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جیسے یشکرونا وہ شکر کرتے ہیں، لا یشکرونا وہ شکر نہیں کرتے. صحیح ہے. اب یہاں پہ اب یہ تیسری صورت ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں ساکن، ٹھیک ہے، یہ ساکن کا نشان ہے، ساکن یا او، یہ والا جو فارمولا ہم نے دیکھا تھا فعل کے آخر میں آتا ہے نا. تو اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں ساکن یا او ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، یعنی آرڈر ہوگی یا ریکویسٹ ہوگا. کام نہ کرنے کا حکم یعنی کوئی آرڈر ہوگا یا التجا یا ریکویسٹ ہوگی، اور اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں. اس لا کا ترجمہ جو ہے یہ مت یا نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آرڈر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ مت، ڈونٹ ڈو اٹ. اینڈ التجا ہوگی تو نہ کرو، ڈونٹ ڈو اٹ، ہے نا. اب دیکھیں لا تؤاخذ، تو مواخذہ نہ فرما، آخر میں آپ کو یہ ساکن کا نشان مل رہا ہے، شروع میں علامت فعل مل رہی ہے. اب اس کے فعل ہونے میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی نا، کوئی شک تو نہیں ہے. لا تؤاخذ، تو مواخذہ نہ فرما. لا تبذر، تو فضول، چاہیے فضول دعات کے اوپر نقطہ لگانا رہ گیا، تو فضول خرچی مت کر. لا تبذر. لا تجعل، تو نہ کر. ٹھیک ہے. لا تعتذروا، اب آپ کو یہ والا فارمولا مل رہا ہے وہ والا آخر میں. لا تعتذروا، تم سب عذر مت پیش کرو. لا تقدموا، تم سب آگے مت بڑھو. لا تقربوا، ہم نے کہا تھا نا یہ وہ جو ہے یہ جمع کا سائن ہوتا ہے. ابھی آج ہی ہم نے سیکھا ہے نا، یہ فعل کے آخر میں آتا ہے اور جمع مذکر کا کو سگنیفائی کرتا ہے نا. تو یہ سب جو ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے، تو جو ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے، اور یہ مت کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ لا سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لا تقدموا، تم سب آگے مت بڑھو. لا تقربوا، تم سب قریب مت جاؤ. لا تجعلوا، تم سب مت بناؤ. لا تشرک، تو مت شرک کر. صحیح. اگر میں کہوں لا ترفعوا، لا ترفعوا، رفع سے لا ترفعوا کیا ہوگا؟ مت تم بلند کرو یا مت تم تعریف جی، کرو. مت تم بلند کرو. شاباش. رفع مینس بلند کرنا. صحیح ہے. مت تم بلند کرو. لا ترفعوا، مت تم بلند کرو. پھر جو قرآن میں آتے ہیں لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا. لا تأکلوا کیا ہوگا؟ مت کھاؤ تم سود مت تم مت مت تم کھاؤ سود. صحیح ہے. مت تم سب سود کھاؤ. لا تأکلوا الربا. شاباش. تو بتائیے اب اس میں کہیں کوئی مشکل کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئی ہوپ سو نہیں. تو ہوم ورک ہمارا کیا ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جتنا کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے اس کے مطابق آپ نے 2 فعل، 2 اسم اور 2 حروف کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. اپنے جو ڈیلی روٹین سبق آپ پڑھتے ہیں اسی میں سے نکال لیجیے گا اوور دا ویک. اور باقی جو یہ ہیں ہمارے پاس یہ جو نوٹس ہیں اس سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک دفعہ ضرور گو تھرو ہو جائے کریں، ایک دفعہ کلاس میں جانے کے بعد اور ایک کلاس میں آنے سے پہلے.
تو الحمدللہ پھر آپ کلاس کے سیکوینس کو جو ہے اچھی طرح فالو کر سکیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے ورنہ پھر ہم کلاس اوور کریں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام